अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज किस्सा एक चुड़ैल का और चेल काफ के नक्श की ताकत आज आपके सामने पेश करूंगा। यह मेरा इब्तदाई दौर था, शागिर्दी थी, बचपन था। मैं अपने उस्ताद पीर गुल मोहम्मद शाह साहब, जो कि शाह जीवना में मुरीद ख़ास थे, और उस वक्त उनका 13वां चराग जल रहा था। इसी दौर में यानी कि उनके 13वें और 14वें चराग के दरमियान ही ये वाक़या हुआ था। उस वक्त मैं उनके साथ था। काफ़ी पुरानी बात है, शुरू के दिन थे मेरे। तो एक किसान जो कि उधर ही का था, यानी कि शाह जीवना के पास ही एक इलाका है, उधर ही का था, और उसके खेत में एक अदद खजूर का दरख्त था। न जाने उसको क्या सूझी, उसने उस खजूर के दरख्त को काटना चाहा। यूं ही उसने कुल्हाड़ी का वार किया तो दरख्त में से खून बहना शुरू हो गया। इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। इसी असना में उसकी बेटी और बीवी भी आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग क्यों इकट्ठे हैं। तो जैसे ही उसकी बेटी आई तो एक अदद चुड़ैल उसकी बेटी पे हमला आवर हो गई और उस पे हाजिरी हो गई, उसको दौरा पड़ गया। चुड़ैल किसी सूरत भी मानने को तैयार ना थी। वो कहती थी कि इसने मेरी बेटी को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, तो मैं अब इसकी बेटी को भी मार दूंगी, कत्ल कर दूंगी, फना कर दूंगी, इसकी ज़िंदगी उजाड़ दूंगी। बड़े बड़े पीर आए, आमलीन आए। ये बात मेरे पीर उस्ताद पीर गुल मोहम्मद शाह साहब के पास भी आई। तो उनको बुलावा भेजा गया किसी ख़ास शख्सियत की तरफ से। तो वो उस वक्त मुझे भी अपने साथ लेके गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त भी हाज़िरी नहीं टूट रही थी। काफ़ी आमलीन कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, ज़रूरी जो भी सामान था वो मंगवाया गया, कार्ड वगैरह लगाया गया। तो मेरे पीर उस्ताद ने उसकी चोटी से पकड़ लिया और उससे पूछा, तमाम रुवादाद उससे पूछी, और उसने बिल्कुल वही किस्सा सुनाया कि इसने मेरी बेटी को मार दिया है, तो अब मैं इसकी बेटी को मार दूंगी, किसी भी सूरत जाने को तैयार ना थी। तो पीर साहब ने उससे बातें शुरू कर दी, उससे मुज़ाकरात कह लें, मुज़ाकरात शुरू कर दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। आखिर पीर साहब ने फ़ैसला किया कि ये ऐसे नहीं मानेगी, बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। काफ़ी वक्त गुज़र चुका था, हाज़िरी नहीं टूट रही थी। इशा के बाद मामला चला गया था, यानी कि तकरीबन 8-9 घंटे की हाज़िरी उस पर लगातार जारी थी। तो ये वो लोग बखूबी जान सकते हैं जिनके घर में ऐसे मामलात होते हैं, या जो लोग आमलीन हैं उनको पता होता है और उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि किसी मरीज़ पे या किसी भी शख्स पे जब 8-9 घंटे की हाज़िरी हो तो उस पर क्या गुज़रती है, क्या हालात होते हैं, क्या वाक़यात होते हैं, तो मरीज़ की क्या हालत होती है। तो फ़ैसला ये हुआ कि इस चुड़ैल को जला दिया जाए। तो जैसे ही पीर साहब ने ये कहा कि अब मैं तुम्हें जलाने लगा हूँ, तो उसने पीर साहब के हाथ पे अपना हाथ रखा। तो वो हाथ इतनी शिद्दत का था, इतनी ज़ोर से उसने पकड़ा कि उस जगह से बाजू की जो होती है कोहनी के आगे करके, तो उस जगह हड्डियाँ आपस में मिक्स हो गई, हड्डियाँ टूट गई, इतनी ज़ोर से उसने पकड़ा था। ये पीर साहब ने बाद में जो मुझे बताया, जो हमने बाद में डिस्कशन की, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। पहले किस्सा मुकम्मल कर लेते हैं। तो उसने कहा, चुड़ैल ने कहा कि आप कहते हैं तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैंने इसको मार देना था। वो दिन गया और आज का दिन आया। वो चुड़ैल मेरे पीर साहब के घर में काम करती है, झाड़ू देती है, गाय भैंसों का चारा वगैरह का निज़ाम उसी के ज़िम्मे है, यानी कि वो सारा इंतज़ाम जो है वो संभालती है। तो ये सारा किस बरकत से हुआ, जो उसने छोड़ने का कहा, वो था चेल काफ और चेल काफ का नक्श।
تو چیل کاف کا نقش انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، پہلے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ خاص سینہ راز جو منتقل ہوئی وہ اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کوئی کمی بیشی اس میں اپنی طرف سے میں نہیں کر رہا، اور یہ ازمودہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے، آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور ان معاملات میں یہ تیر بہدف ثابت ہوگی۔ جتنی بڑی جنات ہیں، عفریت ہیں، خبیث لعین شیطان ہیں، وہ اس میں آپ کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے، آپ سے ڈریں گے۔ تو چیل کاف کی جو عبارت ہمیں موصول ہوئی، جو بعد میں نے کافی تحقیق کی اس بارے میں، تو بہت سی عبارتوں میں اس میں کمی بیشی نظر آئی، تو اس لیے میں آپ کو 10-12 عبارتیں جو کم از کم 3-4 تو میں آپ کو پیش کر دوں گا، تاکہ آپ کو جو بھی دل مطمئن ہو جس کے اوپر آپ اسی کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اگر آپ کو کہیں سے سلسلے سے یا اپنے پیر استاد سے کوئی چیل کاف ملی ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک اس میں نہیں ہے۔ تو وہ نقش میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی صرف زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اس کی 41 دن لگاتار اس کی پڑھائی کی جاتی ہے، ویرانے میں پرہیز جلالی و جمالی رکھ کے دنیا سے یوں سمجھیں 41 دن ہم نے دنیا سے کٹ جانا ہے، دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، موبائل شبائل ہر چیز ہم نے سائڈوں پہ رکھ دینی ہے، صرف ہم نے عمل کی طرف توجہ دینی ہے۔ 2 چادریں ہم نے لینی ہے جو کہ سلی ہوئی نہ ہوں، عمل کے دوران ہم وہ چادریں پہنیں گے، حصار اپنا مضبوط رکھیں گے، حصار بھی وہ جس کے ہم نے عمل کیا ہو، جس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہو۔ سب سے پہلے اسراف عمار، اس کے بعد حجاب، اس کے بعد حصار۔ یہ کرنے کے بعد ہم نے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ اول ہم نے 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1091، اس کی تعداد ہے 1091، یعنی کہ 1000 اور اوپر 90 اور 1۔ یہ ہم نے اس کی اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ لگاتار 41 دن پڑھائی کرنی ہے۔ یہ تمام دن یہی چلتا رہے گا، اور اس میں پرہیز جلالی و جمالی بھی ہم رکھیں گے۔ اس میں بڑی بڑی روحیں، ارواحیں، مخفی مخلوقات، عمل کے خادم، جنات جو بھی حاضر ہوتے ہیں وہ حصار کے باہر ہی حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی نہیں کرنا، یہ باموکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمل بہت بڑا ہے، بڑا عمل ہے، تو اسی لیے اس میں حاضریاں ہوتی ہیں، عامل کو ڈرانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آخری دن بھی اگر حاضر ہوں تو ان سے اپنے مخفی طور پہ وعدہ وعید لے کے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اپنے پاس ان کو نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ان کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، ان کا بوجھ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، عامل کو کھا جاتا ہے، عامل وقت سے پہلے ہی دنیا سے دائی اجل ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ایک راز ہے کہ ان سے وعدہ وعید نہیں لیے جاتے، کیونکہ یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اس کے اور بھی طریقے ہیں زکوٰۃ کے، جن میں باموکل زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور ان میں موکلوں سے جو وعدہ وعید ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کی طاقت بہت ہی کم ہوتی ہے عمل کی۔ تو یہ جو بڑے اعمال ہوتے ہیں، یہ آپ نے ہانڈی وغیرہ یا اس طرح کے جو بھی اعمال سنے ہیں، یہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ جب 41 دن ہو جائیں گے، پہلے دن بھی ہم نے زندہ چیز کا صدقہ دینا ہے، آخری دن بھی زندہ چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے درود شریف کی کثرت کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور کسی قسم کی اور کوئی ہم نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی، یعنی کہ صرف عمل عمل اور بس عمل، چیل کاف بس چیل کاف۔ تو یہ ایک عمل ہی عامل کو تمام اعمال سے مبرک کر دے گا، اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ 41 دن کے بعد اس کی پھر روزانہ 21 مرتبہ ہی پڑھائی کی جاتی ہے، تاکہ عمل قابو میں رہتا ہے۔ تو یہ سارے قصے ہیں جو بعد میں استاد محترم نے مجھے وہ بات بتائی تھی، وہ تھی غفلت۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑے عامل کامل کے درجے پہ وہ پہنچ چکے تھے، 13واں چراغ جلا چکے تھے، 14واں چراغ ان کا تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا شاہ جیمنا پاٹا سیمنا ایک کام ہی اور ساتھ نہ ہوئے۔ تو انہی باتوں کی وجہ سے جب عامل ذرا برابر بھی رتی بھر بھی غفلت کرتا ہے تو حملہ لازمی یقینی ہے، سامنے والی مخلوق جو ہوتی ہے، جو بھی ہو، جنات ہوں، اسیب ہو، جس قسم کی مخلوق سے بھی وہ تعلق رکھتی ہے، وہ ذرا بھی دیر نہیں کرتی حملہ کرنے میں۔
تو یہ بڑا خطرناک ایک قسم کا مشکلہ سمجھ لیں، ایک پیشہ سمجھ لیں، بڑا ہی خطرناک قسم کا ہے، جس میں عامل کی اپنی زندگی بھی، اپنے اہل و عیال کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر عامل غفلت برتے گا، رتی بھر بھی غفلت برتے گا، تو اس کو نقصان ادا کرنا پڑے گا۔ تو نقش انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ نقش بھی بڑا طاقتور ہے اور خاص طریقے سے بنایا گیا تھا، جو کہ اس میتھڈ کا مجھے بھی نہیں معلوم، نہ ہی مجھے کسی نے وہ عطا ہوا تھا، یعنی کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے بنایا گیا تھا، لیکن جو نقش ہے وہ منوان آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی اور شیل کاف کی طاقت کے بارے میں بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح آگے بھی سلسلہ جاری رکھیں گے، جو بھی ایسے واقعات، منظر کشی جو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ منوان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اعمال سے ان کا توڑ کس طرح ہوا۔ تو میں نے کافی وقت گزارا شاگردی میں، جن میں اپنے علاقے کے باہر کے ایک استاد سے پھر انہوں نے آگے بھیج دیا، اس طرح کچھ خاندانی بھی تھے۔ تو یہ معاملات کافی زیادہ ہوتے ہیں، جو عامل بنتے ہیں یا جن کو شوق ہوتا ہے ان کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے چینل سے ایسی معلوماتی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔